الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جسم اور روح سے مرکب کر کے پیدا کیا ہے. چنانچہ انسانوں کے جسموں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور انسانوں کی روحوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. نہ صرف جسم اور روح کو پیدا کیا بلکہ جسم اور روح کو اپنی بقا کے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان سامانوں کو بھی پیدا کیا. جسم مادی تھا، اس کو اپنی بقا کے لیے مادی سامانوں کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مادی سامانوں کو پیدا کر دیا. روح ایک امر لطیف تھا، اس کو اپنی بقا کے لیے روحانی سامانوں کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے روحانی سامانوں کا انتظام کر دیا. چنانچہ جسم روٹی، کپڑا اور مکان کا محتاج تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جسموں کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کو پیدا کر دیا. اور روح علم و معرفت اور ایمان کی محتاج تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علم و معرفت اور ایمان کا انتظام کر دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ جسم مادی تھا اور جسم کی اصل مٹی سے تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جسم کی بقا کے جتنے سامان پیدا کیے وہ مٹی سے پیدا کر دیے. اس کا کھانا مٹی سے پیدا کر دیا، اس کا پینا مٹی سے پیدا کر دیا، اس کا پہننا اوڑھنا مٹی سے پیدا کر دیا، اس کا جو ہے مکان بنا کے رہنا سہنا مٹی سے پیدا کر دیا. یہاں تک کہ انس و الفت کے لیے جس رفیق حیات کی ضرورت تھی اس کی اصل بھی مٹی سے پیدا کر کے اسی جیسا ایک جوڑا بنا دیا. اور پھر روح علم و معرفت اور ایمان کی محتاج تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و معرفت اور ایمان کے حوالے سے جب تمثیل اور مثال پیش کی تو وہ بھی مٹی کی مثال پیش کی. اور چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو، دنیا کے اندر یہ مٹی کی زمین 3 طرح کی ہے. ایک تو وہ زمین کا خطہ ہے کہ جو بالکل چٹیل ہے، جب آسمان سے بارش برستی ہے تو نہ تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس پانی کو جذب کر لے، نہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو روک لے، یہاں تک کہ وہ پانی اس مٹی کے خطے سے بہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ مٹی کا وہ خطہ بالکل چٹیل رہ جاتا ہے. ایک تو یہ مٹی کا. دوسرا مٹی کا ایک خطہ وہ ہے کہ جب اس پر پانی برستا ہے تو وہ جذب کر کے کوئی پھل پھول اور زراعت اور فصلیں اگانے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، لیکن وہ برسنے والے پانی کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو روک لیتا ہے تو وہاں تالاب بن جاتے ہیں، نہریں بن جاتی ہیں، دریا بن جاتے ہیں، چشمے بن جاتے ہیں. تو انسان
اور ہر زیرو اس چشمے اور پانی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو باقی رکھتا ہے۔ اور تیسرا مٹی کا خطہ وہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو وہ اس کو جمع تو نہیں کرتا لیکن اس کو جذب کر لیتا ہے، اور جذب کر کے ان انسانوں کے لیے پھل پھول اگاتا ہے۔ اس کے کھانے کے سامان اگتے ہیں، اس کے پینے کے سامان اگتے ہیں، اس کے پہننے اوڑھنے کے سامان اگتے ہیں، اس کے رہنے سہنے کے سامان اگتے ہیں۔ گویا کہ مادیت کے جتنے سامان ہیں وہ اس مٹی کے خطے سے اگتے ہیں کہ جو پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ بظاہر پانی نظر نہیں آتا لیکن پانی جذب کر کے وہ طرح طرح کے منافع اور ثمرات انسانوں کو مہیا کرتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے یہ انسان جس کی اصل مٹی ہے، اس کے اندر بھی تین ہی طرح کے انسان ہیں۔ جیسے اس زمین کے خطے کے اندر تین طرح کے خطے ہیں، ایسے ان انسانوں کے اندر بھی تین طرح کے انسان ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان علم کی بارش برستی ہے، علم و معرفت و ایمان کی بارش برستی ہے، تو اس سے کوئی نفع نہیں اٹھاتا، وہ بارش برس کے ان کے قلوب سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہ کفار کے قلوب ہیں، یہ منکرین کے قلوب ہیں کہ ان کے قلوب کی زمین پر جو بارش برستی ہے تو نہ تو وہ اس کو روکتے ہیں، نہ اس کو جذب کر کے اس سے مزید معرفت اور ایمان کے نکات نکالتے ہیں، بلکہ وہ چٹیل زمین کی طرح بے نفع ہیں۔ وہ ان کے اوپر سے فیضان علم، بھلے نبی دعوت حق دے، اللہ کا وحی کے ذریعے سے دعوت ایمان ان کو پہنچ جائے، ان کو کوئی نفع نہیں، وہ بارش برس کر آگے چلی جاتی ہے۔ اور دوسرے ان انسانوں کے قلوب ہیں کہ ان کے اوپر جب فیضان علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا برستا ہے، علم و معرفت کی ایمان کی بارش جب ہوتی ہے تو وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں، اور روکنے کے بعد گویا کہ ایک فیضان علم کا تالاب بن جاتا ہے، ایک دریا بن جاتا ہے، ایک نہر بن جاتی ہے، تو دوسرے انسان اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آگے سے آگے علوم و معرفت پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال محدثین کی ہے کہ محدثین لاکھوں حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ یاد کر لیتے ہیں، ان احادیث سے احکام کا استنباط نہیں کرتے، ان حدیثوں کو یاد کر لیتے ہیں، حدیثوں کے ذخیرے ان کے پاس موجود ہیں، وہ حدیثوں کے ذخیرے آگے بانٹتے ہیں، یہاں تک کہ آج 1400 سال گزر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفوس قدسیہ انسانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اور تیسری فرمایا کہ وہ زمین ہے قلوب کی کہ جب اس پر فیضان علم برستا ہے، علم و معرفت کی بارش جب ہوتی ہے تو وہ اس فیضان علم کو جذب کر لیتے ہیں، اور جذب کر کے اس ایک علم کی بات سے 100 باتیں علم کی نکالتے ہیں۔ ان کو ایک حدیث پہنچتی ہے، اس حدیث میں استنباط کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور آئندہ پیش آنے والے مسائل میں سے 100 مسائل کے حل اس ایک حدیث سے نکالتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہ ثمرات علم پیش کرتے ہیں۔ ان کی مثال مجتہدین کی ہے، فقہا کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، امام مالک کی ہے، امام شافعی کی ہے، ابن حنبل کی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو فقہا ہیں، یہ فقہا جو استنباط کرتے ہیں، بظاہر ان کو ایک حدیث ملی لیکن ایک حدیث سے 100 مسئلے نکال کر امت کو پیش کرتی۔ جیسے وہ زرخیز زمین جس کے اندر آپ نے ایک بیج ڈالا، لیکن اس ایک بیج آم کا ایک بیج، آم کی ایک گٹھلی آپ نے ڈالی ہے، جب اسے درخت پھوٹا اس درخت کے اوپر 100 آم لگ گئے۔ معلوم ہے کہ اس ایک بیج کے اندر 100 آم موجود تھے، 100 آم موجود تھے۔ یہ کمال اب اس مٹی کا ہے کہ اس مٹی نے اس 100 آموں کو ظاہر کر دیا۔ بالکل یہ فقہ کا کمال ہے کہ ایک حدیث پیش کی، اس ایک حدیث میں 100 مسائل موجود ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتے، تجھے نظر نہیں آتے، ایک عام انسان کو نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ محدث کی آنکھ بھی اس کا استنباط نہیں کر سکتی۔ لیکن فقہ کی فقاہت اور ان کی جو ہے وہ بصیرت علمی اس ایک عام میں سے کتنے 100 عام کے مسائل جو شریعت کے سامنے پیش کرتے۔ لیکن ایک ستی ذہن کا انسان تو یہ کہتا جی ایک حدیث سے 100 مسئلے کیسے نکل گئے؟ بس ایسے نکل گئے جیسے ایک بیج ڈالا تھا، اس ایک بیج سے جب درخت پھوٹا اس درخت کے اوپر 100 پھل لگ گئے۔ 100 پھل کہاں سے لگ گئے؟ اس ایک بیج کے اندر وہ درخت بھی تھا، اس کے اندر پتے بھی تھے، اس میں ٹہنیاں بھی تھی، اس میں پھل بھی تھے، اور 100 امرود اور آم بھی اس کے اندر موجود تھے۔ کمال تو زمین کا ہے، اس زمین نے اس کی ایسی زرخیزی دکھائی کہ اس نے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں تو اس کے اوپر 100 آم پھوٹ نکلے۔ بھائی یہی فقہ کا کمال، یہی ابو حنیفہ کا کمال کہ جن کو ایک حدیث پہنچتی ہے اس ایک حدیث سے 100 مسائل نکال لیتے، اس ایک حدیث سے
وہ شجرہ علم، پورا ایک شجرہ علم قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے ابو عمیر، ان کی کنیت تھی، تو انہوں نے ایک لال پالا ہوا تھا، ایک چڑیا، ایک بلبل، جیسے آج لوگ گھروں کے اندر آسٹریلین طوطے پالتے ہیں، رنگ برنگ پرندے پالتے ہیں، وہ پالا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس کے ہاں تشریف لاتے تھے تو وہ چھوٹا بچہ اس لال کے ساتھ کھیلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے تھے، اس کے لال کو دیکھتے تھے، وہ بھی خوش ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو افسردہ بیٹھا، وہ بچہ غمزدہ بیٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا اس کو، فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، مطلب جب بھی تشریف لاتے تھے تو اس نغیر، اس لال کو کہتے ہیں، پرندے کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہوتا تھا۔ اب آج جب آئے تو وہ غمزدہ بیٹھا ہے، کھیل نہیں رہا، تو اس پر آپ نے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تیرے لال کا کیا ہوا، وہ تیرا وہ پرندہ کہاں ہے؟ یہ پوچھا، بتایا کہ وہ مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ اوہو، آپ نے افسوس کیا، تب مر گیا، اس کو ہم نے مٹی میں دفنا دیا۔ فرمایا اوہ اچھا، آپ نے افسوس کیا اس کے ساتھ، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ حدیث چلی ہے، یہ حدیث خلفاء راشدین سے چلتی آئی، صحابہ سے چلتی آئی، یہاں تک جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچی، آپ نے اس ایک حدیث سے 100 مسئلے نکالے، اس ایک حدیث سے 100 مسئلے نکالے۔ اب اگر آج کا سطحی انسان کہ یار یہ ایک حدیث سے 100 مسئلے یہ کیسے نکل سکتے ہیں، بس ایسی نکل سکتے ہیں جب زمین کے اندر بیج ڈالو گے، ایک بیج ڈالتے ہو وہ کتنے پھلوں کا درخت پیدا کر دیتا ہے۔ بس یہ وہ زمین ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ زرخیز زمین ہے کہ جس کو ایک علم کی بات پہنچتی ہے، اس ایک علم کی بات سے پورا شجرہ علم قائم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس حدیث کے خلاف کوئی دین کھڑا کر دیا، نہیں، اس حدیث کے اندر ہی وہ سارا دین تھا، جیسے اس بیج کے اندر ہی سارا پھل تھا، ساری ٹہنیاں تھی، سارا درخت تھا۔ اب کمال اس زمین کا تھا کہ اس نے اس سارے درخت کو نمایاں کر دیا، آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے فقہ کا کمال یہی ہے کہ حدیث ایک آتی ہے، اس حدیث کے اندر علم کے سارے باب ہیں، ان ابواب کو کھول دینا ان کے اس قلوب کا کمال ہے کہ ان قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے زرخیز زمین بنایا تھا۔ اللہ کے ایک خاص فضل ان قلوب پر ہے، ایک فیضان علم کا خاص فضل ان قلوب پر تھا، لہذا انہوں نے ایک حدیث سے 100 مسئلے نکال دی۔ اس مسئلے نکالنے کو فقہ کہتے ہیں، اسے فقہ حدیث کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن میں نہیں نکال سکتا، آپ نہیں نکال سکتے۔ ہاں وہ زرخیز زمینیں کہ جن کا تذکرہ رسول اکرم فرما رہے ہیں، وہ زرخیز زمینیں نکال سکتی ایک حدیث سے 100 مسئلے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ آپ نے ان کی کنیت رکھی تھی ابو عمیر۔ ابو عمیر کہتے عمیر کا باپ، حالانکہ وہ تو ابھی بچہ تھا، تو بچے کی تو کنیت ہوتی نہیں ہے، جب بڑا ہو جاتا آدمی، اس کی اولاد ہوتی ہے، تو بڑا بچہ جو بڑی بچی جو ہوتی ہے اس کی نسبت سے کنیت رکھی جاتی ہے کہ اب یہ جی ابو عمیر ہے، یہ ابو تاثیر ہے، یہ ابو عامر ہے، یہ ابو سلمہ ہے، لیکن وہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی تو اولاد ہی نہیں ابھی ہوئی، تو آپ نے اس کی کنیت کیسے رکھ دی؟ تو ابو حنیفہ نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کر دیا کہ اس کا مطلب یہ کہ چھوٹا بچہ جس کے ابھی اولاد نہیں بھی ہوئی اس کی بھی کنیت رکھنا جائز، کیونکہ رسول اللہ نے خود کنیت رکھی۔ اور پھر یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ حرمین شریفین کے حصے میں پرندے کو قید کرنا، پکڑ کے رکھنا، یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ آپ مسئلہ جانتے ہیں نا کہ حرم کے اندر پرندوں کو پکڑ نہیں سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ مسئلہ نکالا، کیونکہ فقہ میں اختلاف ہوتا ہے کہ حرم مدینہ اور حرم مکہ دونوں کا حکم ایک ہے یا دونوں الگ الگ حکم ہے۔ دوسرے فقہ کہتے ہیں الگ الگ حکم نہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جیسے مکہ کی حرم کے اندر پرندے کو قید کرنا پکڑنا جائز نہیں، ایسے مدینہ کے حرم کے اندر بھی جائز نہیں۔
امام ابو حنیفہ نے یہاں سے مسئلہ یہ نکالا، نہیں الگ الگ حکم ہے، اس لیے کہ مکہ کے حرم کے اندر پرندہ قید کر کے پکڑنا جائز نہیں، لیکن یہ مدینہ کی حرم کے اندر حضرت انس کا گھر ہے، اور مدینہ کے حرم کے اندر ان کے بچے نے پرندہ پکڑ کے قید کیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے ہیں، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب حرم مدینہ اور حرم مکہ کا حکم الگ الگ، ایک یہ مسئلہ نکالا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ نکالا کہ پرندے کو اگر آپ ایذا نہ دیں، اس کے کھانے دانے کا خیال رکھیں، تو پرندوں کو پالنے کی اجازت ہے۔ آج پرندے لوگ پالتے ہیں تو پرندے پال سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اسی طریقے سے 100 مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکالے۔ تو یہ وہ زرخیز زمین ہے کہ ایک بیج ڈالا پورا درخت پھوٹ نکلا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ یہ 3 طرح کی زمین ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ انسان کے مادی سامان بھی اللہ نے زمین سے اور مٹی سے پیدا کیے، اور روحانی سامانوں کی تمثیل بھی سرکار دو عالم نے مٹی سے دی۔ اس سے اندازہ کریں کہ انسان کا مٹی سے کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے مٹی سے، اور مٹی سارے خزانے مٹی۔ اللہ اکبر، اس کی اصل بھی سے منہا خلقناکم، جب مردے کو دفناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی سے ہمیں پیدا کیا ہے، خلقناکم، اسی سے ہم نے تجھے پیدا کیا، اسی مٹی سے، اصل مٹی۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں دوبارہ تجھے ہم لٹا رہے ہیں، اسی مٹی میں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے پھر اگائیں گے، پھر پیدا کریں گے۔ آپ کا کھانا مٹی سے اگایا، آپ کا پینا مٹی سے اگایا، آپ کا پہننا مٹی سے اگایا، آپ کا جو رہنا سہنا مٹی سے اگایا، یہاں تک کہ فرمایا مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں ہم مٹی سے اگائیں گے۔ جیسے یہ فصلیں اگتی ہیں، ایسے تم عقیدہ معاد کے نتیجے میں کل روز قیامت میں حشر قائم ہوگا تو اسی طرح اگو گے، اور اگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ مٹی کا کیسا گہرا تعلق۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں جب بھیجا تو پھر جسم اور روح کی آزمائشیں بھی ڈالی، اور آزمائشیں اس لیے ڈالی کہ دیکھیں کہ کون ان میں سچے ہیں اور کون ان میں کچے ہیں، کیونکہ سچے اور کچے کا فرق قائم کرنے کے بعد ہی تو آخرت میں انعام دینا ہے۔ اگر آزمائش ہی نہیں آئے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کچا کون تھا، سچا کون تھا۔ اور آزمائشوں کے کہ جتنے ضابطے دنیا میں اللہ نے قائم کیے، ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسمانی آزمائشیں انسانوں پر ڈالی، جسمانی۔ اس لیے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف میں مبتلا کر کے ہم آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور دیگر چیزیں منافع دنیا کے ایسے ہیں، ان منافعوں کو ختم کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ تو جتنی چیزیں ذکر کی سب کا تعلق جسم کے ساتھ۔ انسان پر خوف کے حالات پیدا کی، انسان کا جسم خوف زدہ ہوا، انسان پر بھوک ڈال دی، خوف زدہ ہوا۔ تو جسم کے سارے جو وسائل حالات آزمائش کے انسان کے جسم اور بدن پر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ روح پر بھی تو آنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دنیا کے اندر جسم سوار ہے اور روح اس کی سواری ہے۔ جسم سوار ہے، روح اس کی سواری ہے، روح کے اوپر جسم سوار ہے۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کے اندر جب آپ کی گاڑی کو پولیس والا روکتا ہے تو وائلیشن کس کو دیتا ہے؟ سوار کو دیتا ہے، سواری کو دیتا ہے، ڈرائیور کو دیتا ہے، یہ جی ہاں جی آپ نے یہ وائلیشن کی، آپ نے ریڈ لائٹ توڑی، آپ نے یہ کیا، آپ کے لائسنس میں نمبر کٹ رہے ہیں۔ تو گویا کہ سوار کے اوپر ساری وائلیشن لگتی ہے۔ مجرم کون ہے؟ سوار ہے۔ اگر وہ کہا جی میں خود تو نہیں آیا، اصل گاڑی کی وجہ سے آیا، وجہ پر بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وائلیشن آپ نے کی ہے۔ جی گاڑی میں نے تو یوں کیا تھا، گاڑی یوں ہوئی، نہیں، آپ کی وائلیشن۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کہ جیسے سوار جو ہے اس پر وائلیشن آتی ہے، سواری پر نہیں آتی۔ دنیا میں اللہ نے یہی کیا ہے کہ آزمائش اگر آتی ہے کس پر آتی ہے؟ سوار پر آتی ہے، یعنی جسم پر آتی ہے، اور جسم پر آزمائش آتی ہے اور اس کا اثر اس کی روح تک پہنچتا ہے۔ لیکن آزمائش آتی جسم پر ہے۔ بھوکا مرا تو جسم مرا، جان سے گیا تو جسم گیا، مال گیا تو دنیا کی چیز گئی، تو جسم انسان کا خوفزدہ آنکھوں سے رویا۔
تو معلوم ہے کہ جسم پر آزمائش، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جسم پر آزمائشیں ڈالی، کیونکہ جسم سوار ہے اور روح اس کی سواری ہے۔ اور یہ مسئلہ اٹھتا علماء کے درمیان کہ کل مرنے کے بعد جب سزا ہوگی تو کیا صرف جسم کو ہوگی یا روح کو بھی ہوگی؟ دنیا کے اندر تو جسم پر فیصلے ہو رہے ہیں اور روح اس کی سواری ہے، وہ تو کہتے ہیں میں بے قصور، لیکن مرنے کے بعد چونکہ جسم کے اوپر روح سوار ہوگی اور وہاں پر احکام روح پر آ رہے ہیں، جسم اس کے نیچے ہے، تو معلوم ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، دونوں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کل روز قیامت میں نہیں کہا جا سکتا اجی جسم نے جرم کیا روح نے نہیں کیا، روح کہے گی میں تو سواری تھی، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، لہٰذا آپ تو جسم کو پکڑیں۔ جسم کہے گا جی روح کے بغیر میری کوئی حقیقت ہی نہیں، روح تھی تو ہاتھ نے چوری کی، روح تھی تو آنکھ نے گناہ کیا، روح تھی تو بدن نے معصیت کی، تو روح کے بغیر تو بدن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دونوں کا جھگڑا جب تنازع ہوا تو مسئلہ کیا نکلا؟ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا۔ اب وہ اپنے گاؤں میں رہ رہے تھے، پریشان بھوکے پیاسے، تو انہوں نے سوچا کہ یار کچھ کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے، کسی طرف کا رخ کریں۔ انہوں نے کہا چلو یار کسی دوسرے گاؤں چلتے ہیں۔ اب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک باغ دیکھا، امرودوں کا باغ۔ اب جو باغ دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ امرودوں کا باغ ہے، لہذا یہاں سے پھل توڑ کے کھاتے ہیں، لیکن پھل اتنے اونچے ہیں کہ لنگڑے کا ہاتھ نہیں پہنچتا اور اندھا دیکھ نہیں سکتا۔ کہتے یار کیا کریے، ایک پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا یار پھر ایسا کرتے، اندھے نے کہا یوں کرو تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو اوپر سے توڑ کے نیچے پھینک، پھر دونوں بیٹھ کے کھائیں گے۔ لہٰذا میری بھگت کر لی تو اوپر چڑھ گیا لنگڑا اور اندھا کھڑا ہو گیا، اور لنگڑا جو ہے وہ تو دیکھتا تھا، توڑ کے امرود نیچے پھینکے، پھل نیچے پھینکے، اب دونوں بیٹھ کے کھانے لگے۔ اب یہ کھا ہی رہے تھے کہ مالی آ گیا، چوکیدار آ گیا، میاں کیا کر رہے ہو؟ ارے تم نے چوری کی، تم لوگوں نے پھل توڑے۔ اب انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، اب جیسے ڈنڈا اٹھایا تو نابینے نے کہا بھائی مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، مجھے کیا پتا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ نابینا بن گیا۔ وہ اچھا لنگڑے کی طرف کیا، لنگڑے کہے میری تو ٹانگیں نہیں بھائی، میں اتنا اونچا کیسے پہنچ سکتا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو دونوں بے قصور ہو گیا نا۔ مالی نے چھوڑ دیا؟ نہیں، مالی بھی انہی میں سے تھا۔ اس نے کہا اچھا اصل میں تو یہ تم دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے، کیونکہ اندھے نے کندھے پہ بٹھایا اور لنگڑے توڑے ہیں، تو قصور اصل میں تم دونوں کا ہے، نہ اکیلے اندھے کا ہے نہ اکیلے لنگڑے کا ہے، بلکہ دونوں کا قصور ہے۔ لہذا اسے ڈنڈا اٹھا کے دونوں کو پھیرا، دونوں کی پٹائی کی، کیونکہ دونوں چور ہو۔ بالکل اسی طریقے سے مرنے کے بعد جب انسان جائے گا، ماں یہ نہیں کہہ سکتا، جسم یہ نہیں کہہ سکتا اجی میں تو روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سارے گناہ روح نے کروائے ہیں۔ جب روح سے پوچھا جائے گا، روح کہے گی جب میری تو آنکھ نہیں، میرے تو کان نہیں، میرے تو ہاتھ پیر نہیں، یہ ہاتھ پیر تو اس کے ہاتھ نے چوری کی، اس کی آنکھ نے گناہ کیا، اس کے بدن نے معصیت کی، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو اللہ کے فرشتے کیا کریں گے؟ جسم اور دونوں کی پٹائی کریں گے، کیونکہ دونوں کی ملی بھگت سے گناہ ہوئی۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کو تو پتہ نہیں کہ مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیا۔ علماء میں بحثیں چلتی، لیکن امام رومی کی اس مثال نے مسئلہ حل کر دیا، کہ اس لیے کہ بہت بڑا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں صرف روح کو عذاب ہوگا، جسم کو نہیں ہوگا۔ دوسرا کہتے ہیں جسم کو ہوگا، روح کو نہیں ہوگا، لیکن امام رومی نے کہا نہیں، دونوں کو ہوگا۔ ایسی مثال دی کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو آزمائشیں آئیں تو جسم کے حوالے سے آزمائش، خوف آیا انسان کے جسم کے حوالے سے، بھوک آئی تو اس کی انسان کی جسم کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دنیا میں اس انداز سے آزماتے ہیں۔ اور کمال ہے وہ لوگ کہ جن کا واقعی اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور ان کے قلوب پر فیضان علم کی بارش برستی ہے، وہ آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے علوم و معارف ان کو عطا کر رکھے تھے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اور اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کو وہ فتح نہ حاصل ہو سکی، تو گرفتاریوں کا وارنٹ جاری ہو گیا۔
تو مولانا قاسم نانوتوی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے انگریزوں کی فوج پہنچ گئی. پتہ چلا جی فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں یہ. اب وہ عصر کی نماز پڑھ کے جیسے باہر نکلے ہیں پولیس آ گئی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری حال اولیاء اتنا سادہ تھا کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ حجت الاسلام ہے تو کوئی پہچان ہی نہ سکے. بالکل سادہ. اور خود فرماتے تھے کہ اگر مجھ پر علم کا داغ نہ ہوتا تو قاسم نانوتوی ایسی زندگی گزارتا کہ نہ کسی کو پتا ہوتا کہ پیدا کب ہوا تھا، نہ کسی کو پتا ہوتا کہ مرا کب ہے. تواضع کا یہ عالم تھا، فنائیت. لیکن چونکہ علم کا داغ ہے، علم کے 2 لفظ سیکھ رکھے ہیں، تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ علم لوگوں تک پہنچاؤں، اسے لوگوں کے سامنے آنا پڑتا. تواضع کا عالم. ایک مرتبہ کسی نے تعریف کی آپ کی علم و معرفت کی، تو سامنے کمرے میں ایک سوراخ تھا، اس میں سے روشنی آ رہی تھی، سورج کی روشنی، جیسے روشن دان وغیرہ ہوتے ہیں. تو حضرت فرمایا کہ تم میرے علم کی کیا بات کرتے ہو؟ میری مثال دیوار کے سوراخ کی ہے، دیوار کے سوراخ کی ہے. تم سمجھتے ہو کہ سوراخ میں سے روشنی آ رہی ہے، سوراخ میں سے حرارت آ رہی ہے، لیکن نہیں، سوراخ کی کوئی حقیقت نہیں. اصل میں آفتاب کی روشنی آ رہی ہے، آفتاب سے حرارت آ رہی ہے. یہ سوراخ تو ایک ذریعہ بن گیا کہ اس کے ذریعے سے اندر آ رہی ہے. فرمایا نانوتوی تو یہ دیوار کا ایک سوراخ ہے، اندھا سوراخ ہے، بینا سوراخ ہے، گونگا سوراخ ہے، بہرا سوراخ ہے. اگر آفتاب کے آگے بادل آ جائیں تو اس سوراخ کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. رب کعبہ کی قسم، میرا علم نہیں، میری معرفت نہیں، یہ رب کریم کا فیضان ہے. آفتاب جب ابھرتا ہے اس فیضان کی روشنی میرے قلب پر پڑتی ہے تو میرے ذریعے سے روشنی انسانوں تک پہنچتی ہے، ورنہ نانوتوی کی اپنی کوئی قیمت نہیں. تکبیر، اللہ اکبر. یہ لوگ ہیں باقی جو ٹہنی پھلوں سے بھری ہوتی وہ جھکتی ہے. سبحان. اور آج ہماری حالت آپ کے سامنے کیا ہے؟ علم و معرفت کہاں پہنچا دی. تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نکلے. انگریز فوج نے پولیس نے سمجھا کہ یہ مقتدی ہوگا. کہا جی آپ نے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ یہ بات کہی. اب انہی سے پوچھ رہے ہیں اب بتائیے میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اسلام میں جائز بھی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن آپ کیا کہتے؟ نہیں جی نہیں، آئی ڈونٹ نو. امریکہ میں تو بہت چلتا آئی ڈونٹ نو، اور وہ چل دی. آپ جہاں کھڑے تھے آپ نے سوچا کہ میں جھوٹ نہ بولوں، سچ ہی بولوں. یہ ایک جان کے لیے میں جھوٹ بول دوں؟ یہ کیا زندگی ہے؟ جہاں کھڑے تھے تھوڑا سا ہٹ کے اشارہ انگلی کا اس جگہ کی طرف کیا، کہا کہ ابھی تو یہاں تھا قاسم نانوتوی، ابھی تو یہاں تھا. اب انداز ایسا اختیار کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی یہاں تھا، ابھی تھوڑی دیر ادھر ادھر چلا گیا. وہ فوج وہاں سے نکل گئی، پولیس وہاں سے چلی گئی. انہوں نے سمجھا نانوتوی چلا گیا ہوگا ابھی ادھر، حالانکہ آپ اشارہ کر رہے ہیں ابھی تو یہاں تھا. سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا. تو خوف کے وقت اللہ آزماتے ہیں کہ دیکھو کرتا کیا ہے. یہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو مضبوط رکھتا ہے یا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ خوف میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں. اور فرمایا والجو، بھوک میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، فاقے میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں. اس لیے کہ جسم کی بقا ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کے اس پر فاقے ڈال دیتا ہے، پھر اللہ آزماتے کہ دیکھو کرتا کیا ہے. اس لیے جو حدیث تحبیب میں بیان کر رہا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں 3 تھیں. ایک تھا بذل الاستطاعہ، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا. دولت ہو، طاقت ہو، فرصت ہو، وقت ہو، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے. فرمایا یہ اللہ کو بہت محبوب. اور دوسرا فرمایا تھا والبکاء عند الندامہ، ندامت کے وقت رونا اللہ کو بڑا پسند ہے. آنکھوں کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، آنسو بہت پسند ہے. تو اس لیے رونے کے لیے اللہ نے 2 چشمے رکھے ہیں، 2 چشمے، دونوں چشموں سے روئے. رونا پسند. اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور آج گفتگو اس پر کرنی ہے کہ فرمایا والصبر عند الفاقہ، فاقے کے وقت جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ جو فاقے میں صبر کرتا ہے. اور ادھر قرآن میں اللہ نے کہا فاقے کی آزمائش میں ڈالوں گا، اور جب فاقے پہ صبر کرے گا تو آگے کا وہ بشری صابرین. فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. کیا بشارتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پردے میں رکھا ہے، اور صابر کو اللہ وہ عطا کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا اندازہ ہی نہیں کر سکتا.
سب بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، بابا بلے شاہ کہتے ہیں چپ رہسیں تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، چپ رہسیں تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ صبر ایسی چیز، اسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین چیز جو ہمیں عطا کی ہے فرمایا وہ صبر ہے۔ صبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اتنے خزانے رکھے ہیں کہ جس کو کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چپ رہسیں تا موتی ملسن، اس لیے صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مفہوم اصل میں سمجھ رہے ہیں؟ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ آئی تکلیف پر نہ اللہ سے شکایت کرنا نہ اللہ کی مخلوق سے شکوہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ نہ اللہ سے شکایت نہ اللہ کی مخلوق سے شکوہ، یہ ہے صبر۔ بعض دفعہ انسان چپ ہو جاتا ہے لیکن اندر سے کوڑ رہا ہے، اندر سے غصہ ہے، اس کو کہا کہ یار اس کو دیکھوں گا میں، اس لیے کہتے چپ رہسیں تا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے، کیونکہ صبر جب کیا کہ اللہ نہ تجھ سے کوئی شکایت نہ تیری مخلوق سے کوئی شکایت ہے، میں بس اسی قابل سمجھتا ہوں جو تو نے کیا تیرا حق تھا، میں اسی کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے صابر، یہ صابر۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ صبر عند الفاقہ، فاقے کے وقت صبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب۔ اور جب اولیاء کاملین پہ فاقے آتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے اولیاء کاملین یہ دعائیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہم پر فاقہ ڈال، فاقہ ڈال، اس لیے کہ اس فاقے کی خشکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی جو لذت عطا کرتے ہیں وہ لذت آپ کو کھانے پینے کے دسترخوانوں میں نہیں ملتی۔ چنانچہ آپ خود دیکھتے ہیں، آپ جب روزہ رکھتے ہیں آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ پیتے نہیں ہیں، آپ خواہشات سے دور ہیں، اس نہ کھانے پینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا عطا کر رہے ہیں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس روزے کا بدلہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ تمہیں مل جائے گا۔ جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں مل جاؤں گا، اس لیے کہ تم کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، نہ کھانا میرا خلق، نہ پینا میرا خلق، خواہشات پوری، بیوی کا محتاج نہ ہونا میرا خلق، تم یہ تینوں کی تینوں خلق اپنی ذات کے اندر جب ظاہر کرتے ہو، اللہ فرماتے پھر تم نے میری ذات کا خلق اختیار کیا، تمہیں انعام میں اپنی ذات ہی دے دوں۔ جس کو خدا مل گیا تو اس کو ساری خدا ہی مل گئی۔ اس لیے ہمارے جد امجد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد بیت اللہ پہ جب نظر پڑے تو پہلی نظر پڑتی جو دعا مانگے قبول ہو جاتی۔ تو ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق مانگتا ہے، تو حاجی صاحب نے کیا دعا مانگی؟ جیسے اندر قدم رکھا حرم میں، بیت اللہ پہ نظر پڑی، کیا مانگا؟ اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، آپ مجھے مل جائیے۔ اور جس کو خدا مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میری تجارت اچھا ہو جائے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ دیکھیں ہماری کمزوری ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک ایسا معاملہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے جس کو خدا مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب بیت اللہ پہ نظر پڑی انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، مطلب میں جب بھی تجھ سے کچھ مانگا کروں میری جھولی خالی نہ جائے۔ پکا سودا کر لیں، ایسا سودا کرو، کیونکہ اس لیے اس وقت تو آپ ایک مانگو گے، دو مانگو گے، تین مانگو، کتنی مانگو گے، لیکن جب یہ سودا کر لیا اللہ میں جب بھی آپ سے کچھ مانگا کروں آپ مجھے دے دیا کریں، مجھے مستجاب الدعوات میں سے بنا لیجئے۔ جب یہ مقام آپ کو مل گیا پھر اپنے وطن میں آ کے جب مانگو گے اللہ جھولی بھر دے گا، جو مانگو گے آپ کو پورا ہو جائے گا۔ اس وصبر عند الفاقہ، فرمایا اولیاء کاملین فاقہ مانگتے ہیں، اللہ میں فاقہ عطا کر۔ نہ اللہ سے شکایت کی نہ اللہ کی مخلوق سے مانگا، نہ ہاتھ پھیلایا، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے اندر اس کو جو عطا کر دے گا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا والصبر عند الفاقہ، فاقے کے وقت صبر کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں، وقت بھی تیزی سے گزرتا ہے۔ خیر مسلسل یہ حدیث تحبیب مسلسل چل رہی ہے، آگے امام اعظم ابو حنیفہ کی 3 پسندیدہ چیزیں آ رہی ہیں۔ جب یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ ایک چیز فرمایا کہ تحصیل علمی فی طول اللیالی، لمبی راتوں میں علم حاصل کرنا مجھے محبوب ہے۔
راتیں لمبی ہوں، سناٹا ہو، سکون ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ اللہ کا علم حاصل کر رہا ہو، یہ مجھے وہ ترک الطرف و تعالی، مجھے تکبر اور بڑائی کو ترک کرنا پسند ہے. میں بڑائی نہیں، جھکنا چاہتا ہوں، جھک کے رہنا چاہتا ہوں. بڑائی مجھے پسند نہیں ہے، بڑائی پسند نہیں. اور ان کی تواضع کا کیا عالم تھا، انشاءاللہ اپنے وقت میں بتاؤں گا. اور تیسرا فرمایا کہ قلب من حب الدنیا خالی، ایسا دل چاہتا ہوں کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو بلکہ دنیا کے بنانے والے کی محبت. فرمایا میری یہ 3 چیزیں محبوب ہیں، لمبی راتوں میں علم حاصل کروں اور راتیں علم کے حصول میں لگاؤں اور دن میں اس علم کو پھیلاؤں. لہذا راتوں کو علم حاصل کر رہے ہیں اور دن میں پھیلا رہے ہیں. ساری زندگی اسی طرح گزر گئی. اور دوسرا فرمایا تواضع، فنائیت، اس کا عالم. ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، 2 بچیاں کھڑی ہیں. ایک بچی دوسرے سے کہتی کہ اس امام کو جانتی ہو، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ساری رات نفل پڑھتے ہیں. یہ اس بچی نے دوسری سے کہا، اپنی دوست. اچھا ماشاءاللہ بڑے ولی ہیں. یہ آپس میں بات امام اعظم نے سن لیا، گزر گئے. اس وقت تک آپ کا یہ اہتمام نہیں تھا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہوں، لیکن گھر آ کے یہ سوچا کہ کل روزے قیامت میں یہ بچی اپنی دوست کے سامنے شرمندہ اور جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ نعمان بن ثابت کا اہتمام تو ہے نہیں اس چیز کا، لیکن یہ کل کو جھوٹی ہوگی. نہیں ابو حنیفہ، تیری وجہ سے ایک مومن بچی اپنی دوست کے سامنے شرمندہ ہوگی کل روزے قیامت میں. وہ دن تھا اور مرتے دم تک آپ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. اللہ اکبر. 40 سال آپ کا یہ معمول رہا. اور آج ہم کسی دوسرے کو رسوا سے کیا بچائیں، اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کو تیار نہیں ہیں. خدا کی معصیت، خدا کی بغاوت، خدا کی مخلوق سے نفرت، عداوت، نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری قیمت تو چلنے والے کیڑے مکوڑوں والی بھی نہیں. تو یہ ابو حنیفہ کی شان. اور تیسرا فرمایا کہ ایسا دل چاہیے کہ اس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کے بنانے والے کی محبت ہو. جب بنانے والا تمہارے ہاتھ میں تو تمہارے قدموں میں آئے گی. تو صبر عند الفاقہ، فاقے کے وقت صبر کرنا، یہ بڑا محبوب. اس سے میرے دوست بزرگوں، اس پر جو واقعہ انشاءاللہ آئندہ سناؤں گا، وقت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث تحبیب کے اندر جو مضامین بیان ہو رہے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے مراقبہ کیا کریں کہ اللہ اس میں سے جو طاقت ہے ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کر دے. اس لیے کہ اوصاف پیدا ہوں، کمال پیدا ہوں، دنیا میں چلتا ہوا اللہ کا انسان منظور نظر ہو جائے. اسی مخلوق کی خدمت میں انسان کا وقت صرف ہو رہا ہے، دولت صرف ہو رہی ہے، طاقت صرف ہو رہی ہے. زندگی اسی کا نام ہے. زندگی بولنے کا نام نہیں، زندگی دیکھنے کا نام نہیں، زندگی سننے کا نام نہیں، زندگی چلنے کا نام نہیں، زندگی پکڑنے کا نام نہیں. یہ سارے اوصاف روبوٹ کے اندر موجود، کھلونوں کے اندر موجود، ٹوائز کے اندر موجود. اس کو حیات نہیں کہتے. حیات اس کو کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے درد میں تڑپ لینا، اس کو زندگی کہتے ہیں. جب دوسروں کے لیے تڑپنا سیکھ لیا، اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ لیا اور مخلوق خدا کے لیے تڑپنا سیکھ لیا، بھائی یہ تڑپ جس دن تمہیں مل گئی، تمہیں زندگی کا راز کھل جائے گا. تکبیر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.